الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے جو فضائل بیان کیے ہیں ان کے بیان میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان فرمائے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کو کہتے ہیں جنہیں ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یاد رکھیں سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن عشرہ مبشرہ خاص اصطلاح ہے، وہ 10 بندے، وہ 10 خوش نصیب صحابی اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جنتی ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کا نام لے کر کہا یہ جنتی ہیں، یہ جنتی، اس وجہ سے انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ کے فضائل بیان کیے اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ میرے رازداروں میں سے ہیں۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وارضاہ میرے رازداروں میں سے ہیں، جس نے معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا، جس نے ان سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل تھے۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی 22 رجب المرجب تک ہم نے سیدنا معاویہ کے وہ فضائل بیان کرنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے کوئی رکن ادا نہ کرو، یعنی امام کی پیروی کرنی ہے۔ امام اللہ اکبر کہے پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، امام جھک جائے پھر آپ نے جھکنا، امام اٹھ جائے پھر آپ نے اٹھ جانا ہے، امام کی پیروی کرنی ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سنت کے بارے میں سجدہ کرنے کا مسنون طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سجدہ فرماتے اپنی ناک اور پیشانی کو زمین پر رکھتے، اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھتے، یہ یہاں ایسا نہیں لگاتے تھے، ان سے الگ رکھتے تھے، اور اپنی ہتھیلیوں کو کاندھے کے برابر کر دیتے، نیچے جب جاتے نا تو یہ کندھ اور آپ کی ہتھیلیاں برابر آ جاتی۔ ایک فضیلت والا عمل اذان کے بعد کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اذان سنے اور پھر یوں اللہ سے دعا مانگے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ بخاری شریف میں اتنی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث کی کتابوں میں آگے کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ ایک گناہ کے بارے میں غلط حدیث بیان کرنے کی سزا کیا ہے؟ یہاں سے توجہ سے سن لیں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے جب کہ یہ سوشل میڈیا ہے نا، واٹس ایپ وغیرہ، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ، یعنی ہم نے جو دیگر بہتیات بہت زیادہ بہتیات کرتے ہیں، احتیاط تو ہے ہی نہیں نا، لیکن خصوصاً جو دین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے نا ان میں، شاید پوری تاریخ میں 1400 سال کی تاریخ میں تک کھلواڑ۔ ایک موٹی سی مثال، وہ استغفر اللہ، ایک بندے نے حدیث، کیا حدیث ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ تندور پر روٹیاں لگا رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ایک روٹی تندور پر لگائی، وہ روٹی پک نہیں رہی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں، حضرت فاطمہ نے کہا روٹی کیوں نہیں پک رہی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو میرا ہاتھ لگ جائے آپ اس کو کچھ نہیں کہتی، نیچے لکھو تو بخاری۔ یہ کسی کتاب میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔
حدیث کے خاص اس طرح سے موضوع، یہ ایک ہوتا ہے نا اردو کا موضوع جی، جس کو ہم عنوان کہتے ہیں. عربی میں موضوع کا مطلب ہوتا ہے گھڑنا. ایک چیز ہے ہی نہیں نا، اپنی طرف سے بنا لینا، اس کو وضع کہتے ہیں. وضع کا مطلب بنانا. موضوع روایت کا مطلب ہوتا ہے سرے سے ہے ہی نہیں. ایک ہوتا ضعیف ہے لیکن تھوڑی سی، بندہ ہے تو جینا لیکن بیمار ہے تو بندہ زندہ بھی ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک. ایک ہوتا وضع، واو ضاد عین. وضعی حدیث وہ ہوتی ہے، موضوع حدیث اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے ہی نہیں. کسی بندے کی بات ہے ویسے تو حدیث بنا کر بیان کر دی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے یہاں وضعی احادیث شروع ہو گئی ہیں. ایسے جو ہے نا کہ فلاں مہینے کی مبارکباد جو دے گا اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. یہ ویسے ہی نا، پتہ نہیں آپ کو اب جو نیا زمانہ پرانا زمانے میں نا، وہ کسی فوٹو اسٹیٹ والے نے ایک بات بیان کر دی. شیخ احمد نے کیا کہتے ہیں، مدینہ میں خواب دیکھا ہے، یہ خواب جو بندہ اتنے بندوں کو فوٹو اسٹیٹ کرا کر پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ فائدہ ہوگا، اور جس نے نہ پہنچائی تو فلاں بندے کے یہ نقصان ہوگا، فلاں بندے کے نقصان. وہ شیخ احمد مجھے لگتا ہے فوٹو اسٹیٹ والا تھا کوئی، ٹھیک ہے، اس نے اپنی طرف سے ایسے ہی بات گھڑ کے پھیلا دی. ٹھیک ہے نا. تو اس کی سزا کیا ہے؟ جیسا بھی ہوتا ہے کہ جس نے رجب کی مبارکباد دی اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. جس نے فلاں مبارک، کسی حدیث میں کسی مہینے کی مبارکباد دینے کے بارے میں ایسے کوئی خوشخبری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک گناہ کے بارے میں غلط حدیث بیان کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو، اور احتیاط ہونی بھی چاہیے. کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کہاں عام بندے کی بات سن کہا کہ نبی نے ایسا کہا، استغفر اللہ، خود اندازہ کر لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیث کو بیان کرتے ہوئے احتیاط کرو، اور وہی بیان کرو جس کا تمہیں پکا یقین ہو. کسی مستند عالم سے سنا ہے، یا حدیث ہی کسی کتاب میں پڑھا ہے، کسی اخبار میں یا کسی کا ڈائجسٹ میں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے. جس بندے نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. اے کریم الرحیم اللہ جی، آپ ہمیں حق بیان کرنے والا بنا دیں. اللہ جی ہم سب کا خاتمہ بالتوحید فرما دیں. شرک سے، بدعات سے ہم سب کے دلوں میں نفرت عطا فرما دیں برحمتک یا ارحم الراحمین.